اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين جعلوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على أشعارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها سيدا جروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العلي العظيم. يا حسين 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 يا حسين. جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین اے مادر حسین جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین اے مادر حسین. اس طرح ٹوٹ جائیں گے اشکوں کے سلسلے جو غم تجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے. تو غم نشین ہے یہ سبھی کو بتائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین اے مادر حسین جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین اے مادر حسین. وہ 3 دن کی تشنا لبی یاد ہے ہمیں سوکھے گلے پہ کند چھری یاد ہے ہمیں پیاسوں کو
ان کی یاد میں پانی پلائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ سب کچھ نثار کر کے اسی غم کے واسطے، اولاد بیچ دیں گے محرم کے واسطے، مظلوم کربلا کی صفے غم بچھائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ جتنا خیال تو نے رکھا اپنے لال کا، کوئی بھی اتنے پیار سے پالا نہ جائے گا، اس کی مصیبتوں کو نہ ہم بھول پائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ صورت نہیں ہے اور کوئی دل کے چین کی، رکھتے ہیں اپنے ساتھ نشانی حسین کی، ہم قبر میں بھی کھا کے شفا لے کے جائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ سینے میں جس حسین کے داغے حسن بھی ہے، یہ وہ شہید ہے جو غریب الوطن بھی ہے، ہم کربلا پہنچ کے پلٹ کر نہ آئیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ ہر سانس ہر لمحہ رہیں گے ہم شریک غم، فرش عذاب پہ بیٹھ کے گریا کریں گے ہم، تیری صدا میں اپنی صدائیں ملائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ دل میں ہمارے شوق زیارت ہے فاطمہ، خورشید اور کلیم کی حسرت ہے فاطمہ، آئیں گے کربلا میں یہ نوحہ سنائیں گے،
بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین، جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى المحمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، سیم علی بقیۃ اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین، الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین، ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین، ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ فداہ، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ عزیزان اکرامی، سورہ مبارکہ نحل کی 125ویں آیت کے ذیل میں یہ ہماری چھٹی نشست ہے کہ جس میں ہم مسلسل اس پیغام الہی کو کہ جو پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے راستے کی طرف اگر لوگوں کو دعوت دینی ہے تو حکمت کے ذریعے دعوت دو، اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے دعوت دو، اور گفتگو کرو، بحث کرو اس طریقے سے کہ جو بہترین طریقہ ہے۔ اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر طریقے ہمیں گفتگو کے سکھائے، بہتر سے بہتر طریقے ہمیں مباحثے اور مناظرے کے بتائے، اور اسی روش پر چلنے کی ہمیں تاکید کی اور ہمارے لیے ایک نمونہ قرار دیا تاکہ ہم انہی راستوں کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں اور منزل مقصود کو پا سکیں۔ آپ اب تک کی تاریخ میں اس بات پہ غور کیجئے اور اس مسئلے پہ غور کیجئے کہ اتنے وقفے میں جو ہم نے گفتگو آپ کی خدمت میں مسلسل 5 دن عرض کیا، اس میں کہیں بھی آپ کو معصومین کے تیور نہیں بدلتے نظر آئیں گے، کہیں ان کی پیشانی پہ بل نہیں نظر آئے گا، کہیں ان کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، کہیں قبضہ شمشیر پہ وہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ خصوصیت اہل بیت تھی کہ انہوں نے ہمیشہ کردار سے کام لیا اور کردار سازی سے کام لیا اور اخلاق سے کام لیا، کبھی بھی غصہ کر کے، غضب میں، غیظ میں آ کر، تیور چڑھا کے اور اپنے علم کی دھوس جما کر کبھی سامنے والے کو مرعوب نہیں کیا، اس کے اوپر روب نہیں جھاڑا۔ یہ اہل بیت کی خصوصیت رہی ہے جس کو ہم اب تک ملاحظہ کرتے آئے ہیں۔ آئیے عزیزان گرامی، ہماری گفتگو اب تک جو چل رہی تھی اور آ کر ٹھہری تھی وہ مولائے متقیان کے اوپر ٹھہری تھی۔ اب ہم چاہیں گے کہ آگے چند باتیں ایک ایک دن، ایک ایک روز میں جہاں تک ہو سکا، بقیہ جو 5 نشستیں اب جو ہیں اس میں ایک ایک معصوم کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ آپ مشاہدہ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں کہ کس طریقے سے اہل بیت نے مناظرات کے ذریعے سے دین کا دفاع کیا ہے اور اپنی سوجھ بوجھ کے ذریعے اور اپنی علم الہی کی روشنی میں کس طریقے سے دین کو روشن کیا ہے، کس طرح سے دین کو جگمگایا ہے۔ آئیے، ہماری گفتگو مولا متقیان کے اوپر آ کر ٹھہری تھی
ہم نے پہلے جانا کہ رسول السلام نے اس آیت کے ذیل میں کیا باتیں کی اور ان کے دور میں کیا واقعہ پیش آیا، جس میں چھٹے امام کی ایک طولانی روایت تھی۔ اس کے بعد ہم نے پھر مولا متقیان کا تسلسل دور شروع کیا کہ جس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولا کائنات نے کس طرح سے دوسری خلافت کے دور میں بھی دین اسلام کے دفاع کو اہمیت دی ہے اور اپنے ذاتی مسئلے کو دور رکھتے ہوئے ہمیشہ دین کا پہلو زیادہ تر سامنے رکھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہماری گفتگو اب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہمارے دوسرے امام ہیں ان کی زندگی میں پہنچتی ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ آج کچھ باتیں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ اس کے آگے سلسلہ ہمارا بڑھ جائے گا۔ تو اعزان گرامی، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، اب آپ دیکھیں کہ کردار امام ہوتا کیا ہے، اور کیا ایک امام، ہمارے ذہنوں میں عام طور سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک امام اسی وقت امام ہوتا ہے جب کوئی اس سے پہلے والا امام چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، یا وہ امام رہتا ہے مگر اس وقت بالفعل، یعنی قوت تو اس کے اندر ہوتی ہے لیکن اس وقت وہ امامت کے اتھارٹی اور امامت کے اختیارات کو استعمال نہیں کرتا جب تک اس سے پہلے والا امام موجود ہو۔ تو جب آپ تاریخ میں نظر کریں گے، اور جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ اتفاقاً واقعہ امام حسن علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ اس پہلو کا ہے کہ جب خود مولا کائنات بھی موجود تھے، اور مولا کائنات کی امامت کے دور میں یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اور یہ بات بالکل ثابت ہے کہ ہر امام اپنے وقت میں، چاہے وہ پیدا ہوا ہو اس وقت سے لے کے ہمیشہ اپنی شہادت کے وقت تک امام رہتا ہے، اگرچہ اس کو اختیار یہ نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے علم امامت کو یا اپنی امامت کے پاور کو از ہے سے امام ظاہر کرے، کیوں؟ اس سے پہلے والا امام موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ امام از روئے احترام، از روئے اخلاق اور پروردگار عالم کے حکم کے مطابق تبھی اپنی امامت کو ظاہر کرتا ہے جب گزشتہ امام اس کے بارے میں وصیت کر کے چلا جائے۔ تو یہ قاعدہ ہے امامت کے عنوان سے۔ مگر جو میں واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ مولا کائنات ابھی باحیات ہیں، ابھی امیر المومنین زندہ ہے، ابھی امام وقت، ابھی ایک بزرگ زندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی امام حسن علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے کمالات کو ظاہر کیا، مولا کائنات کے تو وہ کس طرح سے اپنے علم کو واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کی روشنی میں وہ واقعہ تھا کیا اور کیا اس میں حالات پیش آئے۔ تاریخ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے، اور منظر کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ مولا کائنات خود اور امام حسن علیہ السلام اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سلمان فارسی بھی تھے۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام نے، اور یہ روایت بیان کی آپ نے کہ ایک دفعہ امام حسن، مولا کائنات اور جناب سلمان فارسی یہ سب کے سب خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، اور جو منظر بیان کیا ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ مولا کائنات جناب سلمان کے کاندھوں پر سہارا لیے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اسی اثنا میں امام حسن روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت، نہایت خوبصورت جوان ہمارے سامنے آیا کہ جو بہترین خوبصورت لباس بھی پہنے ہوئے تھا، زیب تن کیے ہوئے تھا۔ وہ جوان آتا ہے ہمارے سامنے اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کائنات نے بھی اس کا جواب سلام دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد جو اس نے مخاطب کیا ہے مولا کائنات کو، وہ یا امیر المومنین کہہ کے۔ اب آپ اس مسئلے پر غور کیجئے گا کہ جو شخص ہے آنے والا، یہ مولا کائنات کو امیر المومنین کیوں کہہ رہا ہے اور یہ پہچانتا کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اگر آپ ان سوالات کا جواب دے دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جو امت نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ سب ظلم تھا، وہ سب بربریت تھی، وہ سب اس کا جبر تھا امت کا، جو آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا امت کو، اگر آپ جواب دے دیں گے۔ اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ میں اور عام امتیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی انہی کے جیسے ہیں جیسے عام لوگ ہیں آپ کے امت مسلمہ میں۔ مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے، تم سوال کرو، کیا مسئلہ اما بدل ہے، کیا کچھ مسئلہ ہے پوچھو۔ تو جناب جو شخص آیا تھا اس نے کہا کہ میرے پاس 3 سوالات ہیں اور تینوں سوالات کے جواب میں آپ سے چاہتا ہوں۔
امام نے کہا ٹھیک ہے پوچھو سوالات کیا ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو اب اس شخص نے 3 سوال کیے. وہ توجہ سے سوالات سنیے گا چونکہ اتنے اہم سوالات ہیں جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں اس کا جواب نہیں ہوتا ہے اور ہم نہیں جانتے, لہٰذا غور طلب سوالات ہیں. پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یا امیر المومنین یہ بتائیے کہ جب ہم سو جاتے ہیں عالم خواب میں, جب ہم سو جاتے ہیں تو تو ہماری روح جو جسم کے اندر پائی جاتی ہے وہ روح جاتی کہاں ہے, وہ روح کہاں جاتی ہے؟ تو یہ پہلا سوال. پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کچھ باتیں یاد رکھ پاتے ہیں یا کچھ باتیں بھول جاتے ہیں. ہمارا ذہن ہے کبھی کچھ باتوں کو بھلا دیتا ہے تو کچھ باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. تو ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم باتوں کو یاد رکھ پاتے ہیں یا باتوں کو بھول جاتے ہیں؟ ایسا کیا مسئلہ ہے, کس وجہ سے ایسا ہوتا رہتا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا اس کا. اس نے پوچھا تیسرا سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چچاؤں کے اوپر, کبھی ددیحال کے اوپر پڑ جاتا ہے, اس کی شکل و صورت, اس کی شباہت, اور کبھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنے نانیحال پہ, اپنے ماموں وغیرہ کے اوپر پڑ جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ایک بچہ بھائی پیدا تو قدرت الہی سے ہو رہا ہے, تو پھر یہ ایسا کیوں ہے کہ کبھی ددیحال پہ پڑ جاتا ہے, کبھی نانیحال پہ پڑ جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کبھی چچاؤں کے اوپر اس سے شباہت پائی جاتی ہے اس کی, اور کبھی ماموں سے شباہت پائی جاتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو یہ 3 سوالات اس شخص نے کیے. اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسن یا ابا محمد عجیب ہو, اس کو جواب دو. یعنی امام حسن کو مولا کائنات مخاطب کر رہے ہیں کہ اے بیٹا حسن, یعنی خود موجود ہے, خود علی موجود ہے, علی باب علم ہے, باب شہر علم ہے. اب اپنے ہوتے ہوئے امام حسن کو مولا کائنات کہنا ہے کہ بیٹا حسن تم جواب دو. اب آپ اعتبار دیکھیے مولا کائنات کا کہ کتنا زیادہ بھروسہ امام حسن کے اوپر ہے کہ اپنی موجودگی میں بھی مولا کائنات اتنا بھروسہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن تم جواب دو. یعنی مولا کائنات جانتے ہیں کہ حسن کے پاس وہ سارے علوم ہیں جتنے علوم میرے پاس ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ جہاں مولا کائنات باب شہر علم ہے, دروازہ ہے علم کے شہر کا, وہاں امام حسن کے پاس بھی وہی خزانے علم کے پائے جا رہے ہیں جو مولا کائنات کے سینے میں. کیوں؟ تربیت وہیں سے ملی ہے جہاں سے مولا کائنات کو ملی. رسول اللہ نے مولا علی کو تربیت دی تو اسی رسول نے امام حسن کی تربیت کی ہے, اور اس سے زیادہ علم تو دوبالا ہو جائے گا جب خود تربیت کرنے والوں میں جناب زہرا جیسی خاتون ہو, مولا کائنات جیسا والد ہو, باپ ہو, تو علم کا کیا عالم ہوگا, کمالات کا کیا عالم ہوگا. تو امام حسن سے جب کہا کہ بیٹا حسن تم جواب دے اس مسئلے کا, تو امام حسن نے کہا اچھا. تو امام حسن اب اس شخص سے مخاطب ہوئے, کہا کہ اچھا تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ تم نے یہ پوچھا کہ کس طریقے سے یہ چیز ممکن ہے کہ انسان جو امام حسن سے خود اس کا سوال دہراتے ہوئے کہا, اس کے بعد امام نے جواب دیا, پہلے سوال کو دہرایا. امام نے کہا کہ تم نے جو سوال پوچھا تھا کہ انسان سو جاتا ہے تو یہ کس طریقے سے, مطلب یہ کہاں جاتی ہے روح اس کی, کس جگہ جاتی ہے, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ روح اس کی کہاں جاتی ہے؟ تو امام نے اب یہاں پر جو اس کا جواب دیا توجہ سنیے گا. امام نے فرمایا کہ دیکھو انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے, تو جب روح جسم سے نکلتی ہے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو روح کی مثال جو ہے, روح وہ ہے کہ جو خوشبو کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے, یعنی خوشبو کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی روح کی مثال خوشبو کی طرح ہے, اور خوشبو ڈیپینڈ کرتی ہے, خوشبو جڑی ہوئی ہوتی ہے ہوا کے ساتھ, یعنی جہاں ہوا جائے گی وہاں خوشبو جائے گی. تو امام بیان فرما رہے ہیں کہ روح کی مثال خوشبو کی طرح ہے, اور خوشبو ڈیپینڈ ہوتی ہے ہوا کے اوپر, تو اب ہوا جہاں جائے گی وہاں خوشبو جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کی روح سونے کے بعد جسم سے نکل جاتی ہے تو چونکہ وہ خوشبو کی طرح ہے اور خوشبو ہوا کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے, تو جدھر ہوا جائے گی وہاں اس کی خوشبو جائے گی, اور جہاں خوشبو جائے گی وہاں روح جائے گی. تو امام نے فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس ہوا کے دوش پر روح جو ہے سفر کرتی طے کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم الگ الگ جگہوں پر پہنچ گئے ہیں, الگ الگ علاقوں میں پہنچ گئے ہیں, الگ الگ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں, تو یہ ہماری روح ہے کہ جو سفر کر رہی ہوتی ہے. اور ہم سوچئے, اب آپ اس پہ غور کیجئے جو امام جواب دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک انسان کتنی دور کے خواب دیکھ لیتا ہے, کتنی دور کے خواب دیکھ لیتا ہے جہاں اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ کبھی جا سکے گا.
تبھی پہنچ پائے گا. لیکن یہ روح ہے کہ وہ وہاں پہنچ جاتی. کیسے؟ کیونکہ ہوا کے دوش پر روح ہوتی ہے, تو جہاں ہوا جائے گی وہاں یہ روح جائے گی. پھر امام نے جواب دیا کہ جب انسان بیدار ہونے لگتا ہے, جب بیداری کا وقت قریب آتا ہے, تو پروردگار عالم حکم دیتا ہے روح کو, تو روح ہوا کو جذب کرتی ہے, روح خوشبو کو جذب کرتی ہے, پھر اس کے بعد خوشبو ہوا کو جذب کرتی ہے, اور وہ ہوا جو ہے وہ پھر واپس اس کے جسم کی طرف لوٹتی ہے. تو جب یہ اتنی چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں اور آ کر جسم سے ملتی ہیں, تو پھر وہ جو ہوا چلی تھی اور لے کر گئی تھی انسان کی روح کو, تو جب اس کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا ہے اور اس کو جسم میں لوٹنا ہوتا ہے, انسان کو بیدار ہونا ہوتا ہے, تو وہ پھر سے ہوا آتی ہے اور جسم میں آ جاتی ہے, لہٰذا وہ روح اس کے جسم میں سرایت کر جاتی, واپس آ جاتی ہے. لیکن اگر تمہارا وقت آ جاتا ہے اور پروردگار عالم کو تمہاری روح کو واپس نہیں کرنا ہوتا ہے, تو خدا اب ہوا کو حکم دیتا ہے کہ وہ خوشبو کو جذب کر لے. تو ہوا خوشبو کو جذب کرتی ہے, خوشبو روح کو جذب کرتی ہے, اور جب جذب کرتی ہے یعنی روک لیتی ہے, اس کو بڑھنے نہیں دیتی. جب جذب کر لیتی ہے تو وہ روح رک جاتی ہے اور جسم میں داخل نہیں ہونے پاتی. جب روح جسم میں نہیں داخل ہو پاتی تو تمہارا جسم مردہ ہو جاتا ہے اور تم مر جاتے ہو. یہ فلسفہ ہے تمہاری موت کا, یہ وجہ ہے تمہاری موت کی کہ روح کس طریقے سے پروردگار عالم روک لیتا اور وہ جسم نہیں جا پاتی. پھر امام نے بیان فرمایا کہ جب تم دوبارہ روز قیامت اٹھائے جاؤ گے, تب تک کے لیے یہ روح تمہارے جسم سے روک دی جائے گی, اور یہ روح تب تمہارے جسم میں ڈالی جائے گی جب تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, جب دوبارہ بیدار کیے جاؤ گے, تب یہ روح تمہارے جسم میں واپس لوٹائی جائے گی, تاکہ تم حساب کتاب روز قیامت اپنے دے سکو. تو یہ پہلے سوال کا جواب امام نے کتنی خوبصورتی سے دیا کہ کس طریقے سے انسان کی روح ہوا کے دوش پر ہوتی ہے اور ہوا کی بنیاد پر جسم سے نکل جاتی ہے. امام نے کہا اچھا تمہارا دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ہمیں کیسے یاد رہ جاتی ہیں, کچھ باتیں ہم کیسے بھول جاتے ہیں. تو امام نے بیان فرمایا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا دل یہ پروردگار عالم نے گویا کہ کسی ایک برتن میں رکھا ہوا ہے, ایک ظرف میں رکھا ہوا ہے, اور ایک ڈبے نما چیز میں, ایک باکس میں رکھا ہوا ہے پروردگار عالم نے انسان کے دل کو. اور اس دل کے جس ظرف میں رکھا ہوا ہے, وہ جس برتن میں جس باکس میں ہے, اس کے اوپر پروردگار عالم نے ایک طبق لگایا ہوا ہے, ایک کور لگایا ہوا ہے جو اسے ڈھانکے ہوتا ہے. یعنی اب وہ دل اندر ہے اور اوپر سے وہ ظرف بند ہے, وہ صندوق بند ہے, وہ باکس بند ہے. اب امام نے فرمایا کہ جب انسان محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے, صلوات پڑھتا ہے محمد اور آل محمد پر, تو پروردگار عالم یہ کام کرتا ہے کہ اس کے جو ظرف جس کے اندر دل رکھا ہوا ہے, جس ظرف پہ وہ طبق لگا ہے, وہ پوش پہ لگا ہے, کور لگا ہوا ہے, وہ کور جب وہ درود بھیجتا ہے تو وہ کور دھیرے دھیرے ہٹنے لگتا ہے اس ظرف کے اوپر سے. تو ظاہر سی بات ہے جو ظرف ابھی تک اندھیرے میں تھا, جو دل ابھی تک تاریکی میں تھا, وہاں روشنی نہیں پہنچی تھی, وہاں جب یہ کور ہٹے گا تو جو باہر کی فضا ہے, روشنی ہے, یہ اس دل پر پڑے گی. تو امام فرماتے ہیں جیسے جیسے انسان درود بھیجتا جاتا ہے, صلوات بھیجتا ہے محمد و آل محمد پر, تو پروردگار عالم اس ڈھکن کو, اس کور کو ہٹاتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا دل منور ہو جاتا ہے آل محمد پر صلوات بھیجنے کی وجہ سے. اور جب دل منور ہوتا ہے تو انسان ان باتوں کو یاد کر لیتا ہے کہ جو باتیں بھول گیا ہوتا ہے. یعنی اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ کیا پروردگار عالم نے انتظام کیا, اگر ہم کسی چیز کو بھول رہے ہوں یا ہمیں اپنی یادداشت کو بڑھانا ہو, اگر یادداشت کو بڑھانا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے انتظام یہ ہے کہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے, درود بھیجنا ہے. اب آپ درود کی اہمیت یہیں سے سمجھیے کہ پروردگار عالم کتنی اہمیت جتا رہا ہے کہ اگر انسان درود نہ پڑھے, صلوات نہیں پڑھ رہا ہے, تو پروردگار عالم انسان اگر کوئی بات یاد رکھتا ہے, بھول جاتا ہے, تو اس کو درود پڑھنے کی وجہ سے ان باتوں کو یاد دلاتا رہتا ہے. جیسے جیسے وہ کور ہٹتا جائے گا, نور آتا جائے گا, ڈھکن اس کا ہٹتا جائے گا, تو اس میں نور آتا جائے گا, تو دل منور ہو جائے گا. پھر امام نے فرمایا اگر کوئی شخص محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھنا بھول جائے, درود نہ بھیجے, اور نتیجتاً کیا ہو, پھر اگر درود نہ بھیجے کوئی شخص اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان یا درود بھیجے مگر درود مکمل نہ بھیجے, یعنی صرف محمد پر بھیجے اور آل محمد پر درود نہ بھیجے, امام حسن بیان فرما رہے ہیں
یعنی صرف رسول پر بھیجے اور آل رسول پر درود نہ بھیجے، یعنی آدھا درود بھیجے، جس سے کہ پیغمبر کی روایت بھی لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرا، مجھ پر دم بریدہ اور کٹا ہوا اور آدھا درود مت بھیجا کرو. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آدھا درود کیا ہوتا ہے آپ پر؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی شخص درود بھیج رہا ہے مجھ پر اور صرف محمد پہ آ کر رک جائے اور آل محمد پر درود نہ بھیجے تو یہ ہوتا ہے کہ انسان درود بھیج رہا ہے مگر مکمل درود نہیں بھیج رہا. رسول پر درود بھیجے اور آل رسول تک نہ بھیجے تو پیغمبر کہتے ہیں یہ درود ادھورا ہے، یعنی اس نے نامکمل درود بھیجا، مجھ پر نامکمل درود نہ بھیجا کرو. یہ اہل سنت کی بھی روایت موجود ہے. اچھا، اب جب امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص محمد اور محمد پر درود نہ بھیجے یا درود بھیج رہا ہو مگر صرف رسول اللہ پر آ کر رک جائے اور آل رسول پر درود نہ بھیجے تو وہ باتیں تو جو کور انسان کے جو دل پر لگا ہوتا ہے، انسان کا دل جس ظرف میں ہوتا ہے اس کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے، جو کور ہوتا ہے، وہ کور ہٹ نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ درود نہیں بھیجا یا نامکمل بھیجا، اس وجہ سے کور ہٹ نہیں پاتا. جب کور نہیں ہٹ پاتا، وہ پوش ہٹ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اس کا دل تاریکی اور ظلمت اور اندھیرے میں رہ جاتا ہے. جب اندھیرے میں رہ جاتا ہے تو انسان ان باتوں کو بھی بھول جاتا ہے کہ جن باتوں کو عام طور سے اسے یاد رہتی ہیں، عام طور سے بھی جو باتیں اسے یاد رہتی ہیں ان باتوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. تو اب آپ یہاں پر فائدہ بھی دیکھیں اور سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص درود بھیج رہا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور اگر کوئی شخص درود نہیں بھیج رہا یا صرف رسول پر بھیج رہا اور اہل بیت پر نہیں بھیج رہا تو اس کا کیا نقصان ہے. آپ درود کی اہمیت یہیں سے سمجھائیں جو امام حسن علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ درود کی اہمیت کیا ہے، کہ انسان کا جو ظرف ہوتا ہے، جو دل ہوتا ہے، ایک برتن میں ہوتا ہے، وہ کور ہٹتا چلا جائے گا اگر انسان درود بھیجتا رہے. تو وہ باتیں اگر ہمیں کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہے، ہم کچھ بھول رہے ہیں، کچھ فراموش کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلوات پڑھیں اہل بیت پر، محمد اور آل محمد پر، تاکہ ہمیں وہ باتیں بھی یاد آتی جائیں. اور اگر انسان ایسا کام نہیں کرے گا یا صرف رسول پر درود بھیجے، اہل بیت پر نہ بھیجے، تو وہ باتیں جو اس کو یاد بھی ہوں گی وہ بھی خدا بند عالم بھلا دے گا. کیوں؟ اس کا دل اندھیرے میں اور تاریکی میں آ جائے گا. تو امام نے یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں تیسری چیز، اور وہ تیسرا سوال اور آخری سوال. وہ امام نے پوچھا، امام نے کہا کہ اچھا تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ننیحال اور دادیحال پر کیوں پڑتا ہے، کس وجہ سے پڑتا ہے. اب یہاں پر امام نے جواب دیا، کہا دیکھو جب کوئی مرد اطمینان کی حالت میں اور سکون کی حالت میں، جب اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کی دھڑکنیں مطمئن ہوتی ہیں، اس کا جسم تھکا ہوا نہیں ہوتا اور وہ بہت مطمئن ہوتا ہے، ایسی حالت میں اپنی زوجہ کے قریب آتا ہے اور اس کے بعد قربت اختیار کرنے کی وجہ سے جب وہ جو نطفہ ٹھہرتا ہے بطن مادر میں، رحم مادر میں، تو وہاں پر اس اطمینان میں جب یہ کام انجام پاتا ہے، مصری انجام پاتی ہے، تو اس صورت میں امام بیان فرما رہے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ ماں اور باپ سے شباہت رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان اطمینان کی حالت میں قریب ہوا تھا، بہت ہی نارمل مزاج میں قریب ہوا تھا. لیکن امام یہیں پہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جب اس کا دل مطمئن نہ ہو، مضطرب ہو، پریشان ہو، بے چین ہو اور اس کا جسم تھکا ہوا ہو اور اس طرح سے ذہن اس کا منتشر ہو اور مینٹلی بھی وہ تیار نہ ہو، ایسی حالت میں اگر وہ اپنی زوجہ کے قریب آتا ہے تو اس صورت میں امام بیان فرماتے ہیں جو نطفہ ہوتا ہے، جو رحم مادر میں جس کو جانا ہوتا ہے، وہ انسان کے جسم میں کئی رگیں ہوتی ہیں، کئی رگیں ہوتی ہیں. ایک زوجہ کے جسم میں، ایک عورت کے جسم میں کئی رگیں ہوتی ہیں. تو اس رگوں میں اگر وہ اس رگ پر کہ جو اس کے ددیحال کی ہوتی ہے اس پر اگر جا کر وہ نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو اس وجہ سے امام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بچہ ددیحال پر پڑتا ہے. اور اگر یہ نطفہ جا کر اس رگ پر پڑتا ہے، اس جگہ جاتا ہے جہاں پر وہ رگ اس کے ننیحال سے، اس کے ماموں وغیرہ سے اٹیچڈ ہوتی ہے اور وہاں کی ہوتی ہے، تو یہ جو اب جو بچہ پیدا ہوگا یہ ننیحال سے پیدا ہوگا اور اس کی شباہت ننیحال سے پائی جائے گی. تو امام نے اب یہاں پر فلسفہ بتایا کہ کس وجہ سے بچہ ماں باپ کے اوپر پڑتا ہے اور کس وجہ سے ننیحال یا ددیحال کے اوپر بچہ پڑتا ہے. تو اب جیسے ہی امام کا یہ جواب سنا تو وہ شخص کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ گواہی دیتا آ رہا ہوں. ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمیشہ سے کیسے گواہی دیتا آ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور میں ہمیشہ سے گواہی دیتا آ رہا ہوں. اس کے بعد مولا کائنات نے مخاطب ہوا کہ اشہد ان، کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وصی پیغمبر ہیں،
اور اشارہ اس نے امیر المومنین کی طرف کیا، اور آپ ہی حجت خدا ہیں زمین کے اوپر. پھر اور میں یہ گواہی ہمیشہ سے دیتا آ رہا ہوں کہ آپ ہی ہیں امیر المومنین. پھر وہ مخاطب ہوا امام حسن کی طرف، کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان کے بعد، اپنے والد کے بعد وصی پیغمبر ہیں اور آپ ہی حجت خدا ہیں. پھر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے بعد آپ کا بھائی حسین ابن علی وصی پیغمبر اور حجت خدا ہے. پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین کے بعد علی ابن الحسین زین العابدین یہ وصی پیغمبر ہیں، حجت خدا ہے. پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ زین العابدین کے بعد محمد ابن علی باقر یہ حجت خدا ہیں اور وصی پیغمبر ہیں. پھر میں گواہی دیتا ہوں محمد باقر کے بعد جعفر ابن محمد صادق یہ وصی خدا ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، یہ حجت خدا ہے. پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ جعفر صادق کے بعد موسیٰ ابن جعفر کاظم یہ وصی خدا ہے، وصی خدا پیغمبر ہیں، جانشین خدا ہیں اور یہ خلیفۃ اللہ ہیں. پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ جعفر موسی کاظم کے بعد علی ابن موسیٰ رضا یہ وصی خدا ہے. پھر میں گواہی دیتا ہوں علی ابن موسیٰ رضا کے بعد محمد ابن علی رضا التقی الجواد، یعنی امام جواد کے بارے میں اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی رضا کے بعد محمد تقی جواد یہ وصی خدا ہوں گے، جانشین پیغمبر ہوں گے. پھر محمد ابن علی تقی جواد کے بعد علی ابن محمد الحادی النقی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وصی خدا ہوں گے. پھر علی ابن محمد نقی کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن ابن علی عسکری کہ یہ حجت خدا ہوں گے اور یہی جانشین پیغمبر ہوں گے. پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ حسن ابن علی کے بعد ان کی نسل سے ایک بیٹا ہوگا جس کا میں نام نہیں بتا سکتا اور نہ ہی میں جس کی کنیت کو ذکر کروں گا، وہ وصی خدا ہوگا اور وہی جانشین پیغمبر ہوگا. اس کے بارے میں بس میں اتنا کہوں گا کہ وہ جب وہ آئے گا تو ظلم اور جور کی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. جیسے ہی یہ سارے اوصاف اس نے بیان کیے اور اس کے بعد یہ اوصاف بیان کرتے کرتے وہ شخص باہر جانے لگا مسجد الحرام سے، خانہ کعبہ سے. مولا کائنات کہتے ہیں بیٹا حسن پیچھے جاؤ اور دیکھو یہ جا کہاں رہا ہے. امام حسن بیان فرماتے کہ میں مسجد کے باہر ہی میں نے قدم رکھے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص گویا زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کہاں چلا گیا، غائب ہو گیا، نظر ہی نہیں آ رہا ہے. پھر امام نے جب وہ پلٹ کر واپس آئے امام حسن تو مولا کائنات کہتے ہیں بیٹا حسن جانتے بھی ہو کہ یہ کون شخص تھا، تعریف ہوں کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو امام حسن نے ایک جواب دیا جس سے آپ اہمیت سمجھیں ایک امام کی. امام نے فرمایا کہ اللہ، اس کا رسول اور امیر المومنین زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، بلکہ یہ احترام ہے امیر المومنین ہے کہ اگر آپ نے سوال کیا ہے امیر المومنین نے تو امام حسن جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ خود کہہ رہے ہیں امیر المومنین آپ بہتر جانتے ہیں. تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ خضر تھے کہ جو تم سے سوالات کے جواب لینے آئے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے جناب خضر علیہ السلام، اب آپ وہ جو بات جناب خضر نے کہی تھی کہ میں ہمیشہ سے گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول ہیں، علی آپ امیر المومنین اور سب کی گواہی جو اس نے آخری امام تک دی جناب خضر علیہ السلام نے. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ امیر المومنین علی کو کب بنایا گیا، رسول نے کب خطاب دیا. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ علی کو غدیر کے میدان میں امیر المومنین قرار دیا گیا، لیکن جناب خضر کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ سے گواہی دیتا آ رہا ہوں کہ علی امیر المومنین ہے. یعنی امیر المومنین انبیاء کے دور کے مومنین کے بھی امیر ہیں، اوصیاء کے دور کے بھی مومنین کے امیر ہیں. یعنی امیر المومنین صرف اپنے دور میں امیر المومنین نہیں ہیں بلکہ آدم کے دور میں بھی امیر المومنین تھے، نوح کے دور میں بھی امیر المومنین تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، سارے انبیاء کے دور میں علی امیر المومنین رہے ہیں. اور اس کی گواہی جناب خضر دے رہے ہیں. جناب خضر موسیٰ کے دور کے ہیں. اور خضر ہیں کون؟ یہ وہ خضر پیغمبر ہیں کہ جو اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ سے زیادہ بھی علم رکھتے ہیں، جناب موسیٰ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، لیکن سوال کر رہے ہیں اور علم لینے آ رہے ہیں تو کس کے پاس؟ اہل بیت کے پاس. اور امام حسن نے دیکھیے کس طریقے سے جناب خضر کے مسائل کا جواب دیا. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اہل بیت نے ایک نئی نئی گتھیوں کو سلجھایا ہے اور نئے نئے مسائل کو حل کیا ہے دین کے. آئیے میں ایک آخری روایت اور بیان کر کے گفتگو آپ کی تمام کر دوں، رحمت کو تمام کر دوں. اتفاقاً یہ واقعہ بھی ویسا ہی ہے کہ ایک شخص مدینے میں آیا، کوفے میں آیا اور اس کے بعد اس نے امیر المومنین کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا نے پوچھا من انتا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں
آپ کے شہر کا ہوں، آپ کی رعیت میں سے ہوں، آپ کے لوگوں میں سے ہوں، آپ کی قوم میں سے ہوں۔ مولا کائنات نے کہا کہ نہ، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہماری قوم میں سے نہیں ہو۔ کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ مولا نے کہا چونکہ کہ اگر تم ہماری قوم سے ہوتے اور تم نے ہمیں صرف ایک بار بھی زندگی میں کبھی سلام کیا ہوتا تو یہ تمہارا چہرہ میری نگاہوں سے نہ چھپتا اور میں تمہیں فوراً پہچان جاتا۔ اچھا، اب اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیے کہ مولا کائنات اس شخص کو نہیں پہچان رہے، نہیں پہچان رہے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ تم میری رعیت میں سے نہیں ہو، تم یہاں سے نہیں ہو، پہچان رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں شام کی طرف سے آیا ہوں اور مجھے معاویہ نے بھیجا ہے۔ کہا خیریت؟ کہا ابن الاسور کہ جو روم کا بادشاہ ہے اس نے کچھ سوالات معاویہ کے پاس بھیجے اور معاویہ سے کہا ہے کہ اگر ان سوالات کے جواب تم دے دو گے تو میں تمہیں تحفے تحائف اور انعام دوں گا اور تمہیں تسلیم کر لوں گا، تمہیں حاکم مان لوں گا۔ بہت جلدی جلدی واقعہ بیان کروں، گفتگو تمام کر دوں۔ تو امام کے سامنے جیسے ہی اس نے یہ بات بیان کی تو امام نے جملہ کہا قاتل اللہ ابن عاقلۃ الاکباد۔ اب آپ یہ جملے پہ غور کریں، اور یہ جملہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ اہل بیت اپنے دشمنوں کو ہمیشہ سلامتی کی دعا دیا کرتے تھے، اور اہل بیت نے اپنے دشمنوں کو موت کی دعا نہیں دی ہے۔ آئیے دیکھیے مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں معاویہ کو۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ آتا ہے ابن عاقلۃ الاکباد، وہی جملہ مولا کائنات نے یہاں استعمال کیا۔ عاقلۃ الاکباد، قبض کہتے ہیں عربی میں کلیجے کو، جگر کو، اکباد یعنی جو کلیجے جگر کا پلورل ہے، قبض کا پلورل ہے اکباد۔ عاقلۃ الاکباد یعنی اللہ قتل کر دے، ختم کر دے، مار دے کس کو؟ جگر چبانے والی عورت کے بیٹے کو، یعنی ہندا کا بیٹا یعنی معاویہ۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیے یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اہل بیت نے سلامتی کی دعا کی ہے اور اس طرح کی دعائیں نہیں کی۔ یہ جملہ ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے ان کے لیے۔ خیر، مولا کائنات نے مخاطب کیا اور اس کے بعد کہا کہ بھئی اچھا کیا مسئلہ ہے تمہارے؟ کہا کہ اگر آپ جواب دے دیں گے تو بڑی عنایت ہوگی۔ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کے بعد مولا کائنات نے بہت ساری باتیں کہیں کہ بھئی اس نے ہمارے حق کو چھین لیا، ہم سے جنگ کی اور یہ اور وہ، اللہ عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے مولا کائنات ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے، میرے تینوں بیٹوں کو بلاؤ، امام حسن، امام حسین اور جناب محمد حنفیہ، جناب محمد حنفیہ۔ اب جیسے یہ تینوں بیٹے آگے، مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو، اس شخص سے کہا کہ یہ دو امام حسن امام حسین یہ دو رسول کے بیٹے ہیں مباہلے کے دن سے، اور یہ جو تیسرا محمد حنفیہ یہ میرا بیٹا ہے، تم جس سے چاہو سوال پوچھ لو وہ تمہیں جواب دے دے گا۔ اب آپ اعتبار مولا کائنات دیکھیے کہ کتنا زیادہ بھروسہ ہے اپنے بچوں پر۔ اور چلیے دو تو امام ہیں، امام حسن اور امام حسین، محمد حنفیہ تو امام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اعتبار اتنا ہے، بھروسہ اتنا ہے اپنی تربیت پر، اپنے علم پر، کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جس سے چاہو سوال کر لو تمہیں جواب مل جائے گا۔ تو اس نے جب تینوں کی طرف دیکھا تو اس کے بعد ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں ان سے سوال کروں گا کہ جن کے بال بڑے بڑے، یعنی امام حسن کی طرف مخاطب ہوا کہ ان کے سر کے بال، زلفیں بڑی ہیں۔ امام نے کہا بیٹا حسن اس کو جواب دو۔ امام حسن آگے بڑھے۔ اب اس نے یہاں پر کچھ سوالات کیے۔ اس نے پہلا سوال پوچھا، کہا حضور یہ جو میں سوالات لے کر آیا ہوں، کچھ سوالات ہیں آپ کے۔ امام حسن نے کہا پوچھو کیا مسئلہ ہے، پوچھو میں بتاتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ شخص نے جواب امام حسن کے سامنے جو سوالات رکھے، کئی سوالات ہیں اس میں تسلسل کے ساتھ، امام نے اس کا ایک ایک کر کے جواب دیا ہے۔ مثلا پہلا سوال اس نے پوچھا کہ کم بین الحق والباطل، حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ کم بین السماء والارض، زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے۔ کم بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے۔ قوس قزح کیا چیز ہے، مشرکین کی روحیں کہاں جاتی ہیں، مومنین کی روحیں کہاں جاتی ہیں۔ اس طرح کے سوالات کیے اس نے۔ تو امام حسن نے ایک ایک کا جواب، امام نے کہا کہ دیکھو حق اور باطل کے درمیان، پہلا سوال یہ تمہارا تھا کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ امام نے کہا کہ دیکھو آنکھ سے جو تم دیکھو گے وہ حق ہوگا، اور جو کان سے سنو گے وہ باطل ہوگا، اس وجہ سے کہ آنکھ اور کان کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آگے تمہارا دوسرا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے
کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ امام نے اس کے دو جواب دیے. امام نے کہا کہ مد البصر یعنی ایک تیز نظر آدمی کی نگاہ ہی بتا پائے گی، اور وہی بتا پائے گا تیز نظر آدمی جو بصیرت والا ہوگا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، وہ اپنی نظر سے بتا پائے گا. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ مظلوم کی آہ جتنی دیر میں زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے اتنا ہی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. اس نے کہا صدقتا. پھر امام نے اس نے پوچھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فرق ہے، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے فرمایا جتنی دیر میں تم دیکھتے ہو دن بھر میں کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوب گیا، جتنی دیر میں یہ پروسیس پورا ٹائم لیتا ہے سورج ڈوبنے میں، نکلنے سے لے کے غروب تک کا، اتنا ہی فاصلہ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے پوچھا کہ اچھا قوس قزح. امام نے جیسے ہی سنا کہ قوس قزح، اس نے کہا لعنت ہو تجھ پر اللہ کی. تو اس نے کہا کیوں؟ کہا قزح شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تجھے قوس قزح نہیں بلکہ قوس اللہ کہنا چاہیے. تو اس نے کہا اچھا. تو امام نے فرمایا قوس اللہ سے مراد گرینری ہے، یعنی سرسبز و شادابی ہے، اور یہ جو تمہیں دنیا میں جتنی بھی ہری بھری چیزیں دکھ رہی ہیں، یہ جتنے سبزے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. قوس قزح سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اللہ جب چاہتا ہے نازل کرتا ہے. پھر اس نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیے مشرکین کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ امام نے فرمایا کہ وادی برہوت میں کنواں ہے، عین البرہوت، وادی برہوت میں کنواں ہے کہ جہاں پر مشرکین کی روحیں جاتی ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ مومنین کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ پھر امام نے اس کا بھی جواب دیا. امام نے فرمایا کہ مومنین کی روحیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، ایک سلمہ نام کا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر مومنین کی روحیں جاتی ہیں. پھر اب یہ جوابات دے چکا تو اس نے پھر کہا کہ اچھا آخر میں کچھ سوالات اور ہیں. امام نے کہا پوچھو. اس نے کہا یہ بتائیے کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے سے بلند اور برتر اور افضل ہے. اب امام نے یہاں پر جو یہ سوال کیا، امام سے سوال ہوا تو امام نے اس کا جواب دیا ہے. کیسے جواب دیا کہ کون سی 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے بہتر ہے؟ امام نے کہا سب سے مضبوط چیز اور سب سے افضل اور مضبوط چیز ہے پتھر. اس نے کہا ہاں صحیح بات ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ پتھر سے بھی مضبوط تر ایک چیز ہے، وہ ہے لوہا، کہ جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. اس نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہا. پھر امام نے فرمایا کہ سب سے مضبوط چیز لوہا ہے، لیکن اس لوہے سے بھی مضبوط چیز اور افضل چیز ہے آگ، جو اس لوہے کو بھی گلا دیتی ہے. اس نے کہا یہ بھی صحیح کہہ رہا. تو امام نے فرمایا کہ سب سے مضبوط اور افضل چیز ہے آگ، لیکن اس آگ سے بھی افضل وہ پانی ہے کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اس نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. پھر امام نے فرمایا کہ سب سے افضل اور مضبوط چیز اور بلند چیز ہے پانی، لیکن اس پانی سے بھی افضل وہ بادل ہے کہ جو پانی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا ہے. اس نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے. پھر امام نے کہا کہ سب سے افضل اور بلند چیز ہے وہ بادل کہ جو پانی کو اپنے دوش پر اٹھاتا ہے، لیکن اس بادل سے بھی افضل وہ ہوا ہے کہ جو اپنے دوش پر بادل کو لیے جگہ جگہ پھرتی ہے. اس نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے. پھر امام نے کہا کہ وہ ہوا سب سے افضل اور برتر ہے، لیکن اس ہوا سے بھی افضل وہ ملک ہے کہ جو اس ہوا کو چلنے کا حکم دیتا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ وہ ملک سب سے افضل ہے، لیکن اس ملک سے بھی برتر وہ ملک الموت ہے کہ جو اس ملک کو بھی موت دے گا. اس نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے. پھر امام نے فرمایا کہ وہ ملک الموت سب سے افضل اور برتر اور مضبوط ہے، لیکن اس سے بھی افضل اور برتر وہ موت ہے کہ جو خود اس ملک الموت کو آنی ہے. پھر اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی آپ نے صحیح کی. پھر امام نے فرمایا کہ سب سے بلند اور افضل چیز ہے موت، لیکن اس موت کے سے بھی افضل وہ امر الہی ہے، وہ حکم الہی ہے کہ جو موت کو بھی مار دے گا، موت کو بھی ختم کر دے گا. اب جیسے ہی اس نے یہ سوالات سنے بالکل حیران ہو گیا، اور اس کے بعد امام حسن کا قصیدہ پڑھنے لگا. اب آپ یہاں پر غور کیجئے گا کہ امام نے سب سے افضل چیز کو امر الہی قرار دیا، کہ امام نے بیان فرمایا کہ امر الہی سب سے بلند و برتر چیز ہے. اب اگر آپ کے ذہنوں میں وہ قرآن مجید کی آیت ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کو کیا فضیلت دی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی. اب آپ سوچئے امام حسن گویا انڈائریکٹلی معاویہ سے یہ جواب دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم چاہے جتنی طاقتیں استعمال کر لو، چاہے جتنے لوہے استعمال کر لو، چاہے جتنے پتھر استعمال کر لو، چاہے جتنی آگ برسا لو، لیکن ہمارے اختیار میں وہ امر الہی ہے جو موت سے بھی بلند تر ہے. یہ امام بتانا چاہ رہے تھے.
الغرض جو امام کا قصیدہ پڑھتے ہوئے واپس لوٹا. میں بہت جلدی واقعے قصے کو تمام کروں. معاویہ کی طرف سے وہ جواب لکھا گیا اور روم بھیجا گیا. ابن الاسر کے پاس ایسی جواب پوچھا، اس نے کہا کہ وہ باتیں کیوں بھیج رہے ہو جو تم بتا ہی نہیں سکتے، وہ جواب کیوں دے رہے ہو جو تم دے ہی نہیں سکتے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی یہ جواب تمہارا نہیں ہے، یہ جواب صرف وہی دے سکتا ہے کہ جہاں رسالتیں نکلتی ہیں، یہ وہاں سے جواب آ سکتا ہے جہاں نبوتیں تمام ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی یہ جواب دے ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں تحفے دوں گا. اس نے کہا کہ لو سألتنی درہمن، اے معاویہ اگر تم اسے ایک درہم بھی مانگے تو ماں آتے ہی تو میں تجھے نہیں دوں گا. اب آپ سوچئے کہ وہ ایک روم کا عیسائی ہوتے ہوئے بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ اگر ایک درہم بھی مانگے تو اسے ایک درہم دینے کے بھی لائق یہ معاویہ جیسا شخص نہیں ہے. تو مسلمانوں کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ جسے ایک روم کا بادشاہ ایک درہم دینے پہ تیار نہیں، مسلمانوں نے پوری کی پوری خلافت اس کے حوالے کر دی. تو اب آپ اندازہ لگائیں یہاں سے کہ امام حسن کا کیا کارنامہ رہا ہے اور کیا علمی شخصیت اور کیا علمی فضل و کرم رہا ہے. آئیے جان گرامی، مگر دنیا والوں نے اس کا صلہ امام حسن کو کیا دیا؟ میرا جی چاہتا ہے گفتگو ہو رہی ہے تو آج شہادت بھی جناب امام حسن کے فرزند کی بیان کر دوں. 2 جملے بس آپ کی خدمت میں اور گفتگو تمام. امام حسن کا ایک کربلا کے میدان میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 13 یا 14 برس کی بتائی جاتی ہے، جس کا نام روایتوں میں قاسم بن حسن ہے. یوں تو امام حسن کے اور بیٹے بھی تھے، عبداللہ بن حسن تھے، جناب حسن مصنع تھے، مگر یہ جناب قاسم کی شہادت ایک دردناک شہادت ہے. تاریخ کہتی ہے جناب قاسم جب اجازت لینے امام حسین سے آئے تو امام نے اجازت نہیں دی. جب آخر میں جب اجازت مل گئی تو تاریخ کہتی ہے کہ دونوں چچا بھتیجے آپس میں مل کر خوب روئے، اور اتنا روئے کہ غش کھا کر گر گئے. اور یہ وہ کیفیت، وہ منظر تھا کہ جو اب تک حسین کے ساتھ نہیں ہوا تھا. یعنی امام کسی بھی شہید کے لیے اتنا نہیں تڑپے تھے، اتنا نہیں روئے تھے جتنا جناب قاسم کے مرحلے میں روئے ہیں. کیوں؟ بہت چاہتے تھے، یتیم ہیں جناب قاسم. تاریخ کہتی ہے امام نے جناب قاسم کو اجازت دی، ان کا گریبان چاک کیا اور جناب قاسم کو جناب الفضل عباس نے گھوڑے پر سوار کیا. چھوٹے تھے، سوار نہیں ہو سکتے تھے. جناب الفضل عباس نے سوار کیا اور ایک جوتے کا تسمہ امام حسین علیہ السلام نے کاٹ دیا تاکہ جب جناب قاسم میدان میں جائیں، آستینوں کو چڑھا دیا، فوج اشقیہ یہ سمجھ جائے کہ یہ ایک یتیم ہے، شاید اس پر کچھ رحم کر دیں. لیکن عزیزان گرامی جناب قاسم میدان میں آئے، لوگوں نے بالکل رحم نہ کیا، اور دشمن بھی کہہ رہا تھا کأنہ شقۃ قمر، یہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. اب آپ سوچئے کہ وہ بچہ کہ جو دشمنوں کی نظر میں بھی چاند کا ٹکڑا ہو، وہ اہل بیت کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہوگا، وہ امام حسین کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہوگا، وہ جناب ام فروہ کی نگاہ میں کتنا قیمتی ہوگا وہ بچہ جو دشمن کو بھی اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے. الغرض قاسم میدان میں آئے، جنگ کرتے کرتے ایک دفعہ گر جاتے ہیں. تاریخ بیان کرتی ہے کہ ہر شہید جب کربلا کے میدان میں جس کا لاشا پامال ہوا تو اس کی شہادت کے بعد، مگر قاسم وہ واحد آدمی تھا، واحد شہید تھا جو کربلا کے میدان میں گرا ہے. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب قاسم کا پیر رکابوں میں پھنس گیا اور گھوڑا دوڑنے لگا. اسی جب اسنا میں جب امام حسین کو آواز دی، امام حسین مدد کے لیے پہنچے ہیں، تو فوج میں افراتفری مچ گئی. اسی اسنا میں جدھر سے گھوڑے ادھر جانے لگے، ادھر سے گھوڑے ادھر جانے لگے، اور قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا. اور روایتیں کہتی ہیں کہ ایک ایک ٹاپ پڑنے پر جناب قاسم امام حسین کو آواز دیتے تھے. امام جب پہنچے ہیں اس کے بعد قاسم کے سرانے کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم معاف کرنا، تم نے مجھے آواز دی لیکن چچا تمہاری مدد کو دیر سے پہنچا اور قاسم دنیا سے رخصت ہو گئے. امام حسین نے تاریخ میں ملتا ہے کہ قاسم کے جنازے کو سینے سے لگایا، سر اپنے کاندھے پہ رکھا اور لے کر چلے. تاریخ کہتی ہے کہ قاسم جب چلے تھے تو جسم بہت چھوٹا تھا، قد اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے کی رکابوں میں پیر نہیں آ رہا تھا. لیکن جب امام حسین مقتل سے قاسم کا لاشا لے کر چلے ہیں تو عالم یہ ہے کہ گردن امام حسین کے کاندھوں پر ہے اور پیر زمین پر خط کھینچ رہے ہیں. مجھے کسی نے پوچھا کہ قاسم کا لاشا تو اتنا چھوٹا تھا، جسم اتنا چھوٹا تھا، یہ اتنا طولانی اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ قاسم چونکہ زندگی میں ہی پامال ہو گئے تھے، اتنے گھوڑے جسم پر دوڑائے گئے تھے، اتنا زیادہ لاش کو پامال کیا گیا تھا کہ قاسم کا لاشا جو
چھوٹا سا تھا، وہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لاشا خود بخود لمبا ہو گیا، اور قاسم کا لاشا حسین لے کر ام فروہ کے خیمے میں اور کہا ام فروہ لو اپنے شوہر حسن کی نشانی کو سنبھالو، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر، کنبے میں نبی زادی گروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کر عباس میرا بھائی، فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا معلوم ہے آقا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئے وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجبور ہوں بے بس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی، دروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی، اس درد مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں،
نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا یا حسین 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 یا حسین. السلام علیکم. زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے قربتاً اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا ولعن اللہ امة قتلتکم ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم برئت الی اللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان ولعن اللہ بنی امیہ قاتبہ ولعن اللہ ابن مرجانہ ولعن اللہ عمر بن سعد ولعن اللہ شمرہ ولعن اللہ امة نسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب السارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن اسست اساس ذلک وبنى علیہ بنیانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لا نبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم لا نول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.